کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان موسم بہار ہے ایمان والوں کے لیے، اور خاص طور پر حفاظ قرآن کے لیے موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موسم بہار حافظوں کو دیا۔ پھر حافظوں میں بھی فرق ہے۔ بہت سارے حافظ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی، اور بہت سارے حافظ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی، اور وہ رمضان میں قرآن کریم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھ سکنا کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق یہ ہے اصل کمال۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت کا ملنا یہ ہے کمال۔ اس وجہ سے جو ساتھی قرآن کریم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے قرآن کریم کی حفاظت کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں اور میں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ یہ ہرگز نہ سمجھیں۔ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت عطا فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہیں۔ دنیا بھر کے کتنے سارے لوگ ہیں جو مختلف کاموں میں مشغول ہیں، مختلف کھیلوں میں مشغول ہیں، مختلف دھندوں میں مشغول ہیں، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں یہ قرآن والے، کس قدر خوش نصیب ہیں یہ قرآن والے کہ اللہ کے کلام کے اندر مشغول ہیں۔ صبح ہے، شام ہے، سحری کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، ہر وقت قرآن کریم کی فکر۔ اس سے بڑھ کر اور سعادت مند کون ہو سکتا ہے؟ یہ سعادت میرے عزیز ساتھیوں، یہ اپنے بلبوتے پر حاصل ہونے والی سعادت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی سوغات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام تمہیں دیا، اللہ جل شانہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا، ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر کے انشاءاللہ دعا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام قاری حمزہ ابن حبیب زیات، جو 17 قاری ہیں، 17 اور 10 قاری، ان میں سے ایک قاری ہے حضرت حمزہ ابن حبیب زیات، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہر کوفہ کے تھے، حمزہ بن حبیب زیات رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حمزہ ابن حبیب زیات رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے، ان کے ایک ساتھی نے دیکھا کہ وہ اپنے رخسار کو زمین پر مل رہے ہیں، اور رخسار کو زمین کے ساتھ لگا کر وہ رو رہے ہیں۔ ساتھی نے جب دیکھا تو کہا کہ اعیذک باللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ تو حضرت حمزہ ابن حبیب نے کہا کہ کس وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو؟ میرا واقعہ سنو، میری بات سنو تو تم بھی تعجب میں پڑ جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہو گئی۔ ذرا غور سے سنیں، بہت زبردست قصہ ہے، زبردست واقعہ۔ فرمایا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، اور قاری قرآن کو بلایا جا رہا ہے کہ کہاں ہے قراء، آگے آؤ، قراء کہاں ہے، آگے آؤ۔ اور پھر کہنے والا یہ بھی کہہ رہا ہے بہت ہی میٹھے انداز سے کہ وہ لوگ آگے آئیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں۔ قرآن پڑھنے والے ہی نہیں صرف، بلکہ قرآن پر عمل کرنے والے وہ آگے بڑھ کر آئیں۔ حضرت حمزہ ابن حبیب زیات بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے قاری ہیں، زندگی انہوں نے اسی کے اندر لگا دی۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ کہا کہ وہ قاری لوگ آئیں جو عمل کرنے والے ہوں، تو میں تو جلدی جلدی الٹے پاؤں پیچھے جانے لگا، میں جلدی جلدی الٹے پاؤں پیچھے ہونے لگا۔ میں اپنے آپ کو قرآن پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا۔ تو اچانک کہتے ہیں کہ میرا نام لے کر پوچھا گیا کہ کہاں ہے حمزہ ابن حبیب؟ تو میں نے کہا کہ لبیک داعی اللہ، اے اللہ کی طرف سے پکارنے والے، میں حاضر ہوں، لبیک۔ تو
آواز دینے والے نے کہا کہ نہیں، لبیک داعی اللہ مت کہو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، کیونکہ یہ آواز دینے والا کوئی فرشتہ نہیں، اللہ ہے، اللہ تمہیں آواز دے رہا ہے، تو یہ کہو۔ میں نے فوراً کہا کہ لبیک اللہم لبیک، کہا کہ آگے بڑھاؤ۔ آگے کہتے ہیں کہ ایک عظیم الشان گھر میں داخل ہوا تو وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی گونج پڑی ہوئی تھی، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، زبردست قرآن کریم کی تلاوت۔ میں جب اندر گیا تو میں کانپ رہا تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں، یہ ممبر ہے اور اس ممبر کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں سفید موتی ہیں اور اس کے دونوں اطراف میں پیلے رنگ کے یاقوت کے پتھر ہیں، اور ان کی سیڑھیوں پہ زبرجد جو قیمتی پتھر ہے سب زبرجد کے پتھر ہیں، اور کہا کہ اس پر چڑھتے جاؤ۔ میں چڑھا اس ممبر پہ اور مجھ سے کہا گیا کہ سورہ انعام سناؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ انعام پڑھنا شروع کر دیا اور میں 60 آیتیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد آیا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ آیت آئی تو اس وقت جو ہے کہا کہ حمزہ کیا میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کا مطلب ہے کہ وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ تو آواز دی اللہ نے، کہا کہ حمزہ کہ میں اپنے بندوں پر غالب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رب، آپ غالب ہیں۔ کہا کہ اچھا پڑھو۔ اس کے بعد جو ہے پھر پڑھنا شروع کیا، سورہ اعراف مکمل کر لی، اس کے بعد سورہ انعام مکمل کر کے سورہ اعراف شروع کر دی، اور سورہ اعراف کے بالکل آخر تک میں پہنچ گیا، اور سورہ اعراف کے آخر میں سجدہ ہے، تو میں سجدہ کرنے کے لیے جھکنے لگا۔ کہا کہ بس یہ قیامت کا منظر ہے، کوئی دنیا نہیں ہے، دنیا میں سجدہ تھا، یہاں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ روک دیا سجدے سے اور کہا کہ ابھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ تم نے جو یہ قرات پڑھی ہے کس سے تم نے سیکھی؟ انہوں نے کہا میرے استاد سے سلیمان۔ کہا کہ بہت سچ صحیح کہا، سلیمان نے صحیح پڑھایا، یہ بتاؤ کہ سلیمان کو کس نے پڑھایا؟ کہا کہ ان کو یحییٰ نے پڑھایا۔ سچ کہا انہوں نے بھی، اور انہوں نے صحیح پڑھایا۔ یحییٰ کو کس نے پڑھایا؟ کہا کہ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی نے پڑھایا۔ کہا کہ سچ پڑھایا، صحیح پڑھایا انہوں نے، یہ بتلاؤ ابو عبد الرحمن سلمی کو کس نے پڑھایا؟ کہا کہ اللہ آپ کے نبی کے چچا زاد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ کہا کہ علی ابن ابی طالب نے صحیح پڑھایا۔ ان کو کس نے پڑھایا؟ کہا کہ آپ کے نبی نے پڑھایا۔ کہا کہ میرے نبی نے صحیح پڑھایا۔ آپ کے اس نبی کو کس نے پڑھایا؟ کہا کہ جبریل امین نے پڑھایا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ جبریل کو کس نے پڑھایا؟ میں رک گیا، یہ کہتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ تو نے پڑھایا۔ کہا کہ کہو تو نے پڑھایا، کہو تو نے پڑھایا۔ کس قدر عظیم سعادت ہے آپ یقین کریں، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ قرآن ہم تک محدود نہیں، ہمارے استاذ تک محدود نہیں، ایک ایک استاذ سے جا کر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ بندہ ہیں ہم بندے ہیں اور ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن اللہ نے کتنی بڑی سعادت دی، ہمارے ساتھ زنجیر ایسی ملا دی کہ ہم ایک چھلانگ میں اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا واسطہ ہے، یہ قرآن کریم کا واسطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری سند ان سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ ہمت نہیں ہو رہی یہ کہوں کہ تو نے پڑھایا۔ کہا کہ نہیں، کہو تو نے پڑھایا۔ میں نے کہا کہ اللہ تو نے پڑھایا۔ کہا کہ سچ کہا تم نے حمزہ، وحق القرآن لأکرمن اہل القرآن، اس قرآن کی قسم، اس قرآن کے حق کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے، اس قرآن کے حق کی قسم میں اہل قرآن کا اکرام کروں گا، میں اہل قرآن کو عزت دوں گا۔ لأکرمن اہل القرآن سیما اذا عملوا بالقرآن یا حمزہ، خاص طور پر
اے حمزہ جب قرآن پر وہ عمل کرنے والے بنے، قرآن نے جس کو حلال کہا حلال کرنے والے بنے، قرآن نے جس کو حرام کیا اس کو حرام کہنے والے بنے، میں ایسے لوگوں کو میں اکرام کروں گا۔ القرآن کلامی، یہ قرآن میرا کلام ہے۔ وما احببت احدا کحبی لأہل القرآن، میں نے جس طریقے سے جس سے محبت کی ہے قرآن والوں جیسی محبت کسی سے نہیں کی، قرآن والوں جیسی محبت میں نے کسی سے نہیں کی۔ پھر اس کے بعد حکم دیا ادنو یا حمزہ، کہ حمزہ آؤ میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ میں قریب ہوا، فغمر یدہ فی الغالیہ ثم ضمخنی بہا، اللہ جل شانہ نے اپنا ہاتھ مشک اور عطر کے تھیلے کے اندر ڈالا۔ اللہ کا ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق، ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں، اللہ کی شان کے مطابق اللہ کا ہاتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھ اللہ نے خوشبو کے اندر ڈالا اور خوشبو سے مجھے لت پت کر دیا، خوشبو سے مجھے لت پت کر دیا، اور فرمایا کہ لیس افعل ھذا بک وحدک، دیکھو میں صرف تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا کہ تمہیں میں اکرام کر رہا ہوں، قد فعلت ذلك بنظرائك من فوقك ومن دونك ومن اقرأ القرآن كما اقرأته لم يرد به غیری، کہتے ہیں کہ میں صرف تمہارے ساتھ نہیں، تم سے پہلوں کے ساتھ بھی میں نے ایسا کیا، تم سے نیچے والوں کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ جن لوگوں نے قرآن تمہیں پڑھایا اور جن لوگوں کو تم نے پڑھایا اور میری نیت تم نے کی، اخلاص تمہارے دل کے اندر ہے، میرے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ اور فرمایا یہ تو میں ظاہری طور پر اکرام کر رہا ہوں، جو تمہارے لیے انعام میں نے چھپا کے رکھا ہے، وما اخبأت لك یا حمزہ عندی اکثر، بہت زیادہ ہے وہ جو میں نے چھپا کر رکھا ہے، وہ اکرام بہت زیادہ ہے۔ فأعلم اصحابك بمکانی من حبی لأہل القرآن وفعلی بہم، اپنے ساتھیوں کو بتلا دو کہ ان کا مقام کیا ہے، میں اہل قرآن سے کس قدر محبت رکھتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بتا دو، اور میں ان کے ساتھ کیا اکرام کا معاملہ کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بتا دو۔ فرمایا فہم المصطفون الاخیار، وہ ہیں منتخب میرے بندے، بہت ہی نیک نیکوکار بندے۔ اے حمزہ وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا اعذب لسانا تل القرآن بالقرآن، میں اس زبان کو کبھی عذاب نہیں دوں گا جو قرآن کریم کی تلاوت میں رہتی ہو، اس زبان کو میں کبھی عذاب نہیں دوں گا جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہو۔ ولا قلبا وعاہ، اس دل کو میں کبھی عذاب نہیں دوں گا جس دل کے اندر قرآن محفوظ ہو۔ ولا اذنا سمعتہ، اس کان کو عذاب نہیں دوں گا جس نے قرآن سنا ہو۔ ولا عینا نظرتہ، اور اس آنکھ کو میں عذاب نہیں دوں گا جس آنکھ نے قرآن کریم کی طرف دیکھا ہو۔ فقلت سبحانک ای رب، انہوں نے کہا، حضرت حمزہ نے، سبحان اللہ، اللہ تیری تعریف ہے، تو مقدس ہے، تو پاک ہے اے رب۔ فقال یا حمزہ این نظار المصاحف، دیکھ کر پڑھنے والے، ناظرہ پڑھنے والے کہاں ہیں؟ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے والے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یا ربی احفاظہم، یا اللہ آپ حفاظ مراد لے رہے ہیں، حفاظ کو بلانا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَكِنِّي أَحْفَظُهُ لَهُمْ حَتَّى يَلْقَوْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں پر دوسری جگہ ہے یہ روایت کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نہیں، ناظرہ پڑھنے والوں کے ساتھ بھی میں اکرام کا معاملہ کرتا ہوں، جو حافظ ہیں ان کا مقام تو بہت اونچا ہے، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خواب کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، اور اب تم بتاؤ کہ میں اس خواب کو دیکھنے کے بعد روؤں نہیں، شکر ادا نہ کروں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں نہیں؟ اس وجہ سے میں اپنے چہرے کو اور اپنے رخسار کو مٹی کے ساتھ مل رہا تھا۔ اندازہ لگائیے ہم میں سے کسی کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آتا تو ہم کیا کرتے؟ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز اور ننھے ساتھیوں،
طالب علموں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دولت دی نا، واللہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے یہ دولت، پوری دنیا میں کسی کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اس وقت کو آپ نے کرکٹ کھیلنے کے بجائے نماز کے اندر گزارا۔ کتنی بڑی توفیق ہے یہ، کتنی بڑی توفیق! اور اللہ کی آپ کے اوپر نظر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ اللہ جل شانہ آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں آپ زندگی بھر دیکھیں گے، آخرت میں دیکھیں گے، اپنے گھروں میں دیکھیں گے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گے، سب میں دیکھیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کا مشغلہ جاری رکھو۔ یہ رمضان ہے، رمضان حافظوں کا مہینہ ہے۔ آج آپ نے قرآن کریم ایک ختم کر لیا، اب ارادہ کرو باقی دنوں میں ہم اور بھی ختم کریں گے، اور بھی ختم کریں گے، نماز میں ختم کریں گے، نماز کے باہر ختم کریں گے، قرآن کریم کا مشغلہ رکھیں گے۔ ضرور دوسرے کام بھی کریں، بس گناہ سے بچے، باقی جو ہے کھیل کود سے منع نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے اس مشغلے کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ کی طرف کتنا بڑا، اللہ کے ہاں کس قدر اعزاز ہے، کتنا بڑا اکرام ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں، حفظ کرنے والے ہیں، حفظ سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، ان بچوں کو تو چاہیے بہت زیادہ قرآن کریم کا مشغلہ رکھیں، بہت زیادہ مشغلہ رکھیں۔ آپ کے قرآن کریم کا مشغلہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ دولت برسائے گا، رحمتیں برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گھر والوں کی کشتی پار لگا دے گا، اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں پوری کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس وجہ سے اس قرآن کریم کو نہیں چھوڑنا، قرآن کریم کو پڑھتے رہنا۔ مبارک ہو جن ساتھیوں نے، جن طلباء نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ کی اس نعمت کی قدر یہ ہے، شکر یہ ہے کہ اور زیادہ پڑھو، مسلسل رکھو، اور جب رمضان ختم ہو جائے تو پھر بھی نہیں چھوڑو، قرآن کریم کا پڑھنا جاری رکھو، اس کو دور کرنا جاری رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل امین کے ساتھ مل کر دور کیا کرتے تھے، گردان کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کو حضرت جبریل امین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔